بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بابا کی بیٹھک میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ سامعین اکرام، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ کسی انسان کو ذہانت، قابلیت، امانت، دیانت، عجز و انکساری اور وفاداری جیسی صفات سے نوازتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اسے نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے جال بنے اور بچھائے جاتے ہیں۔ محمود و ایاز کے کئی قصے مشہور ہیں۔ ایاز تھا تو غلام، مگر اللہ نے اسے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے کئی دشمن اور حاسد پیدا ہو گئے تھے۔ مگر سلطان محمود پھر بھی جتنا اعتماد ایاز پہ کرتا تھا اتنا کسی اور پر نہیں کرتا تھا۔ ایک روز کسی درباری نے سلطان محمود سے سوال کیا، جناب آپ ایک ادنا سے غلام ایاز کو 30 امیروں کے برابر کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک ایاز میں 30 امیروں کی عقل مندی کیسے آ گئی؟ سلطان محمود خاموش ہو گیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا تاکہ اس کے درباری اس سوال کا جواب ایک مناسب وقت پہ پا سکیں۔ پھر ایک روز وہ موقع آ ہی گیا۔ سلطان محمود شکار کے ارادے سے 30 امیروں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف نکلا۔ دور ایک قافلہ نظر آیا۔ ایک امیر کو حکم ملا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ امیر نے حکم کی تعمیل کی اور واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر سے آ رہا ہے۔ سلطان نے پھر پوچھا، قافلے کو جانا کہاں ہے؟ وہ امیر یہ نہ بتا سکا، اس لیے اس نے یہ بات تو قافلے والوں سے پوچھی ہی نہ تھی۔ ایک ایک کر کے تمام امیروں کو قافلے کے پاس بھیجا گیا۔ سبھی نامکمل اور ادھوری معلومات لائے، کوئی بھی مکمل معلومات لے کر نہ آیا۔ سلطان محمود نے اپنے امیروں سے مخاطب کر کے کہا، تم سب کو اعتراض تھا کہ میں نے ایاز کو تم سب کے برابر درجہ کیوں دے رکھا ہے؟ اب اس سوال کا جواب سنو۔ ایاز کو میں نے تم سب سے چھپ کر قافلے کے پاس بھیجا۔ جن 30 سوالوں کے جواب تم 30 امیر 30 چکروں میں نہ لا سکے، ایاز ایک ہی بار ان 3 سوالات کے جواب لے آیا۔ اب تو تم لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے یہ مقام و مرتبہ ایاز کو کیوں دے رکھا ہے۔ سب امیر یہ سن کر شرمندہ ہوئے اور سلطان محمود سے معافی کے خواستگار ہوئے اور بیک زبان بول اٹھے، ہم بے شک ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد بری شے ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بابا کی بیٹھک سے فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔